اللہ عز و جل کی دی ہوئی قوت کو استعمال کرتے ہوئے بندہ اپنی کوشش سے جس علم کو حاصل کرے وہ علم کسبی ہوتا ہے، اور جو علم کسی کو خدا تعالیٰ کی طرف سے براہ راست بغیر استاد کے حاصل ہو وہ علم لدنی ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے قرآن و حدیث میں اس معاملے کی سمجھ بوجھ حاصل ہو جاتی ہے جس تک عام لوگوں کی رسائی نہیں ہو۔ اب اس کے اوپر شرح زرقانی علی المواہب اللدنیہ میں بھی بات ہوئی ہے، اسی طرح مرقات المفاتیح میں بھی اس پر بات ہوئی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوں تو ہر علم اللہ عز و جل کی طرف سے ملتا ہے، لیکن بعض علوم مخلوق کے سکھانے سے حاصل ہوتے ہیں، تو ایسے علم کو علم لدنی نہیں کہتے، بلکہ علم لدنی تو وہ ہوتا ہے جس کا ظہور کسی خارجی معروف سبب کے بغیر ہی قلب یعنی دل پر ہوتا ہے۔ تو امام غزالی کی یہ رائے احیاء العلوم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 30 پر موجود ہے۔ اچھا، علم لدنی کی خود بھی پھر اقسام آتی، قسمیں ہیں، ٹائپس ہیں۔ اس کی ایک قسم ہے، اس کو کہتے ہیں وحی، ایک قسم ہے اس کو کہتے ہیں الہام، اور ایک قسم ہے اس کی فراست۔ اچھا، وحی کا تعلق تو خاص انبیاء اور اللہ کے رسولوں سے، الہام اولیاء اللہ سے، اور فراست ہر مومن کو بقدر ایمان نصیب ہوتی ہے۔ فراست اور الہام وہی معتبر یعنی کہ ویلڈ ہوگا جو شریعت کا پابند ہوگا اور شریعت کے خلاف نہیں ہوگا۔ ایسی کوئی بھی فراست، ایسا کوئی بھی الہام جو خلاف شریعت ہو وہ وسوسہ ہوگا لیکن علم لدنی نہیں ہوگا۔ اچھا، علوم انبیاء علیہم السلام جو ہیں، تو انبیاء علیہ السلام کا جو عمومی یا اکثر علم مبارک ہے وہ علم لدنی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو علم لدنی کی اصطلاح ہے یہ بھی قرآن کریم سے اخذ کی گئی ہے۔ سورہ کہف میں حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو معاملہ ہوا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا، من لدنا علم، ایک خاص علم جو خاص اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اور وہ علم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا، اور اس علم کے سیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ اچھا، اب یہ بھی آپ کے سامنے سورہ رحمان کی بھی اگر آپ غور کریں تو 2 آیات، جو پہلی 2 آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الرحمن، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنا صفاتی نام الرحمن ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے علم القرآن، کہ وہی تو ہے رحمان جس نے قرآن سکھایا۔ یعنی لہذا دنیا کا کوئی علم والا نبی کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا کے جتنے لوگ ہیں وہ دنیاوی علم کسی نہ کسی شاگرد استاد سے حاصل کرتے ہیں، شاگرد بن کے، اور نبی کو رب خود سکھاتا ہے۔ اچھا، یہ علم لدنی ملتا کیسے؟ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا کہ اے ابو المنذر، یہ بڑی قابل غور روایت ہے، آپ نے اس کو اس زاویے سے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ آج علم لدنی کا زاویہ آپ کو بتانا ہے، اس لیے اس روایت کو اس رنگ میں پیش ہونا پڑے گا، کرنا پڑے گا تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ حضور نے حضرت ابی بن کعب سے کیا فرمایا؟ کیا جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی کون سی شاندار آیت ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، میں نہیں جانتا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے اپنے سوال کو دہرایا، اے ابو المنذر، کیا جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی کون سی شاندار آیت ہے؟ سوال وہی ہے۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی کہ آیت الکرسی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اے ابو المنذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1885، درجہ صحیح کی روایت ہے۔ اب آئیں اس کے اوپر علماء کرام کیا سمجھاتے ہیں اور کیسے سمجھاتے ہیں۔ آئیے آپ کو حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ نے جو اس کی شرح بیان فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا دیکھو، پہلی دفعہ حضور نے سوال کیا تو ابی بن کعب نے جواب نہیں دیا، پہلی دفعہ سوال کیا۔ اچھا، پھر یہی اسی طرح میرات المناجی میں بھی یہ بات آتی ہے، کہا دیکھو پہلی دفعہ سوال کیا، جواب نہیں دیا، دوسری دفعہ وہی سوال کیا اور جواب دے دیا، تو یعنی کہ اے ابی تمہیں یہ علم لدنی مبارک ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا نا تمہیں یہ علم مبارک ہو، تو حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے مراد علم لدنی ہے کہ جو بغیر کتابیں پڑھے ہوئے خاص عطا ہوتا ہے اور رہبر کامل کی ایک نگاہ سے تمہیں مل جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ایسے کیسے؟ دیکھو نا، حضرت ابی بن کعب سے پہلی مرتبہ حضور نے سوال کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، دوسری مرتبہ دے دیا،
اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں سوالوں کے درمیان کہ وقفے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دل پر ابی بن کعب کے دل میں جواب بطور فیضان القا فرما دیا. پھر پوچھا تو آپ نے وہی جو القا کیا تھا اور اب ابی کو جواب آ گیا. تو حضرات صوفیاء کبھی نظر سے، کبھی سینے پہ ہاتھ رکھ کر، کبھی مرید کو سامنے بٹھا کر، کبھی کوئی بات پوچھ کر فیض دے دیتے ہیں. ان طریقوں کی اصل یہی حدیث ہے، اور میرات المراجیح میں جلد نمبر 3 صفحہ 227 پر یہی تفصیلات ملیں گی اور 228 پر بھی. اچھا، حضرت شہاب الحق سہروردی، یہ سردار سلسلہ سہروردیہ ہیں جن کو آپ شہاب الدین کے نام سے جانتے ہیں، شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ. یہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا غوث العظم حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے دست مبارک میرے سینے پر پھیرا اور اللہ نے میرے سینے میں فوراً علم لدنی بھر دیا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سلسلہ سہروردیہ کے سردار ہیں آپ، اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت عبد القادر جیلانی نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر پھیرا اور اللہ نے میرے سینے میں فوراً علم لدنی بھر دیا. تو میں حضور غوث پاک کے پاس سے علم الہی کا گویا یعنی کلام کرنے والا ہو کر اٹھا. یہ بات آپ کو فتاوی رضویہ میں بھی مل جائے گی، جلد نمبر 21 صفحہ 390 پر. تو علم لدنی نا میرا بھائی اور میری بہنوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عطا ہوتا ہے، اور یہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو اللہ کی بندگی اور اس کے پیارے حبیب کی پیروی کرتے ہیں. لہٰذا عام لوگوں کو چاہیے کہ علم لدنی ملنے کا انتظار نہ کریں، بلکہ محنت اور کوشش کر کے علم کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت و فرما برداری اور اس کے پیارے حبیب کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے ایام گزارتے رہیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے یہ نعمت عطا فرماتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.